थोड़ा आप लोग आगे आ जाइए, आगे तक जाके आइए। फातिहा। أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وأصدق القائلين: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. اللهم صل على محمد وآل محمد. قرآن مجید کی آیت کریمہ اسلام کی اور قرآن مجید کی بنیادی پالیسی کا اعلان ہو رہا ہے تو تمام انسانوں کو خطاب ہے، نہ مسلمانوں کو، نہ مومنوں کو، نہ اسلام کے ماننے والوں کو، بلکہ پوری دنیا ہے انسانیت کو خطاب کیا جا رہا ہے. یا ایھا الناس، اے انسانوں، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے دنیا میں بھیجا. یعنی جناب آدم حضرت تھے نسل انسانی کو، اور اس کے بعد اعلان ہو رہا ہے کہ جب تمہاری تعداد زیادہ ہو گئی، تمہاری تعداد بڑھ گئی، تو ہم کو ہم نے خاندانوں قبیلوں کو تقسیم کیا. اور یہ تقسیم کرنے کا مقصد کیا ہے کہ تعارفوا، تاکہ تمہیں پہچانا جائے، تاکہ تمہاری شناخت ہو. یعنی قرآن ہو رہا ہے کہ خاندانوں کو ہم نے تم کو تقسیم کیا اور قبیلوں میں نے تم کو تقسیم کیا. اس کا مقصد کیا ہے؟ صرف یہ ہے کہ تم پہچانے جاؤ تمہاری شناخت. اس کا مطلب ہے کہ کسی خاندان میں ہونا یہ سب عزت نہیں ہے، کسی بہت بڑے طاقتور قبیلے میں ہونا ہے یہ سب عزت نہیں ہے، بلکہ اب آگے جو سب عزت ہے وہ قرآن میں ہوگا. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، دیکھو اللہ کے نزدیک بلند مرتبے والا وہ ہے، باعزت وہ ہے جو باتقوا ہے، جو باکردار ہے. جتنا کردار بڑھتا چلا جائے گا اور جتنا کردار میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا اتنے نگاہ قدرت سے اس کی عزت بڑھتی چلی جائے گی. اللهم صل على محمد وآل محمد. وہ تفصیلی بیان کا موقع دی اور اس میں حاضری دینا ہے. یہ بنیادی پالیسی ہے اور یہ بنیادی جو ہے وہ اعلان ہے، بنیادی اعلان ہے کہ عزت ہم دیتے ہیں، ہم تمہیں عزت دیتے ہیں. ذریعے عزت کیا ہے یہ بھی معلوم ہے. عام طور سے خیال یہ کیا جاتا ہے، ہم جیسے لوگوں میں تصور ہوتا ہے اگر ہم یہ دیکھتے بھی ہیں ان دولت مند ہیں ان کی عزت ہو رہی ہے، جو بڑے بڑے جو ہیں وہ پونجی پتی کہا جاتا ہے ان کی عزت ہو رہی ہے. پرانے زمانے میں جو نوابین تھے ان کے مصاحبین ہوا کرتے تھے، وہ لوگ چاہتے تھے کہ نواب حضرات ہیں اور ان کے جو ہے کوئی جاتا ہے، کیونکہ اس زمانے میں نوابین کی عزت ہوتی ہے. آج کیا ہوتا ہے؟ وزیر ہے، کسی وزیر سے ہم جڑ جائیں، کسی اور کسی بڑی شخصیت سے ہم جڑ جائیں تاکہ ہمیں بھی عزت ملے. اور زیادہ سے زیادہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جتنی دولت جن کے پاس زیادہ ہوتی ہے سماج میں ان کی بھی عزت زیادہ ہوتی ہے، ان کی توقیر زیادہ ہوتی ہے. تو اس کے ذہن میں غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے کہ دولت سے عزت ملتی ہے. کوئی انسان بھی دنیا میں، معاشرے میں، سماج میں بے عزت بن کر زندہ رہنا پسند نہیں. ہر ایک چاہتا ہے کہ اس کو عزت ملے، ہر ایک چاہے گا کہ لوگ اس کو جھک کر سلام کریں، ہر ایک چاہے گا کہ لوگ اس کی توقیر کریں، تعظیم کریں. اور جب وہ دیکھتا ہے کہ دولت مندوں کی تعظیم ہو رہی ہے تو اب اس کی فطری پکار جو ہے یہ میری عزت ہو. وہ کوشش کرتا ہے میں بھی زیادہ سے زیادہ دولت حاصل کروں تاکہ دنیا میں میری بھی عزت ہو، سماج سوسائٹی میں میری بھی عزت ہو، تعلیم ہو، تکریم ہو. اور جب صحیح طریقے سے دولت حاصل نہیں ہو پاتی
تو ناجائز طریقے سے استعمال کرنے لگتا ہے، وہ غیر شرعی طریقے سے استعمال کرتا ہے، غیر اخلاقی طریقے سے استعمال کرنے لگتا ہے، کیونکہ اس کے دل میں تمنا یہ ہے کہ میری عزت ہو، دنیا میری عزت کرے۔ تو اگر وہ دیکھتا ہے جو صاحبان دولت ہے ان کی عزت ہو رہی ہے تو وہ دولت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر دوسری چیز کیا کہ وہ دیکھتا ہے کسی کو بڑا عہدہ مل جائے، تب لوگ اس کو جھک جھک کر سلام کرنے لگتے ہیں، ارے صاحب یہ وزیر ہیں، ان سے جا کے ہم سلام کر لے، جا کے شاید ہمارا کوئی کام بن جائے، کہ گورنر صاحب ہیں، کہ فلاں جگہ کے چیئرمین ہیں، فلاں جگہ کے بڑے عہدیدار ہیں، لہٰذا وہ لوگ ان کو جھک جھک کر سلام کر رہے ہیں۔ اگر دور کی رشتے داری ہوتی ہے تو بتاتے ہیں بڑے قریب کے رشتے دار ہیں ہمارے، اور تو روز مکان میں جانا وہاں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ عزت جو ملتی ہے وہ کسی بڑے عہدے سے ملتی ہے، کچھ کرسی سے مل جاتی ہے۔ تو اب وہ کوشش کرتا ہے کہ مجھے کوئی کرسی مل جائے، کوئی عہدہ مل جائے، اور اگر آسانی سے نہیں ملتا تو اب وہ چاہتا ہے کہ ایک خاندانی روایات کا سودا کر کے مل جائے، اپنی زمین فروشی وغیرہ سے مل جائے، خاندانی عزت کو بیچ کر مل جائے، مگر کوئی کرسی اور عہدہ مل جائے۔ لیکن آپ یاد رکھیں، بہت پنجاب میں اگر پڑھے لکھے افراد ہیں یہاں پر، آپ دیکھیں کہ اصلی اور حقیقی عزت تو دولت سے ملتی ہے اور نہ کسی کرسی اور عہدے سے۔ کیوں؟ کیونکہ جب تک دولت رہتی ہے تب تک عزت رہتی ہے، اور اگر دولت گئی ادھر مسلائی پھرتے ہیں نیل خار، کوئی پوچھتا نہیں، اور لکھنؤ والوں سے بہتر کون جائے گا؟ جب تک نواب صاحب کا دسترخوان بچھا رہا تب تک مکھیاں آتی نہیں، مکھیاں پھر ملاتی نہیں دسترخوان پر، اور ادھر دسترخوان ہٹا ادھر مکھیاں ہو گئی۔ اب مولانا نواب صاحب کو سلام کرنے کے لائق نہیں سمجھ رہا ہے کہ ان سے وہ ملاقات ہی کر رہا ہے، کیونکہ ذاتی عزت نہیں تھی، دولت کی بدولت ملی تھی۔ لہٰذا دولت سے ذاتی عزت نہیں ملتی ہے، دولت سے ذاتی اور باقی اور اصلی عزت نہیں ملتی ہے۔ جب تک دولت رہتی ہے تب تک عزت رہتی ہے، دولت گئی عزت گئی، تو اس کا مطلب حقیقی عزت نہیں تھی، ذاتی عزت نہیں تھی، واقعی عزت نہیں تھی، دولت کی بدولت نہیں تھی۔ عزت کرسی کے ذریعے عزت ملتی ہے، وہ بھی نقلی ہوتی ہے، وہ بھی جعلی ہوتی ہے، وہ بھی وقتی ہوتی ہے۔ جب تک کرسی پر بیٹھے ہیں تب تک لوگ جھک جھک کر مل رہے ہیں، ملنا چاہتے ہیں، 2 منٹ کی بہت دے دیجیے، 1 منٹ کی بہت دے دیجیے۔ اور یہ دیکھو محاورہ بھی ہے، حقیقت بھی ہے کہ ادھر کرسی سے اترے ادھر عزت اتری، ادھر کرسی سے اترے ادھر عزت اتری۔ اب کوئی پوچھ نہیں رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کرسی کی وجہ سے عزت ملی تھی، ذاتی عزت نہیں تھی، حقیقی عزت نہیں تھی، واقعی عزت نہیں تھی۔ جب تک وہ عہدے پر رہے، خود بہت مثال موجود ہے اور وہ نام آپ نہیں لے سکتا، لیکن ایک صاحب جو تھے تو تقریباً شاید 1 ہفتے کے لیے چیف منسٹر بن گئے تھے۔ وہ ہمارے ایک پہلا جہاں تھے وہاں رہا کرتے تھے، تو وہاں کے گھر کے سامنے جو تھا وہ رکشے والے جو ہے رکشے کھڑے کر دیتے تھے کہ بیچارے کو ڈانٹ کے بھگاتے تھے، پولیس سے شکایت کرتے تھے، کوئی بھی جو تھا وہ سنتا نہیں تھا، کوئی نہیں سنتا تھا۔ لیکن کچھ ایسا ہیر پھیر ہوا کہ ان کو ایک دم سے چیف منسٹر بنا دیا گیا۔ 1 ہفتے سے زیادہ نہیں تھے، 20-25 سال نہیں تھا، 1 ہفتے سے زیادہ نہیں رہے تھے، لیکن گھر پولیس والوں کو معلوم ہوا کہ جن کی ہم سنتے نہیں تھے، جن کے گھر کے سامنے رکشے والے اپنے رکشے کھڑے کرتے رہتے تھے، اب تو آج سب کو ڈنڈے مار مار کے سب رکشے والوں کو کرا دیا۔ ان کو اب سامنے نظر نہ آنا۔ 1 ہفتے تک تو وہ صفائی مار رہی، کوئی گاؤں پر اندر پر نہیں مار سکتا۔ 1 ہفتے کے بعد وہ ہٹا دیے گئے، اب جو صبح اٹھے دیکھا اسی طرح رکشے والوں کے گھر کے سامنے کھڑے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وقتی طور پر کرسی کی بنیاد پر عزت ملی تھی، حقیقی اور واقعی عزت نہیں تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دولت کے ذریعے سے عزت ملتی ہے وہ نقلی عزت ہوتی ہے، تو کرسی اور عہدے کی وجہ سے عزت ملتی ہے وہ بھی جعلی عزت ہوتی ہے، ذاتی نہیں ہوتی ہے۔ اللہ نے اعلان فرمایا، ہم تمہیں ایسا طریقہ بتاتے ہیں کہ حقیقی عزت تجھے ملے، واقعی عزت ملے۔ تو یاد رکھو کہ نہ دولت سے عزت ملے گی نہ عہدے سے عزت ملے گی، بلکہ اگر عزت ملے گی جو واقعی اور حقیقی ہوگی وہ بلندی کردار سے ملے گی، وہ تقوی سے ملے گی۔ یہی وجہ ہے
کہ چاہے ٹاٹ کا پردہ گھر پر کیوں نہ پڑا ہوا ہو، چاہے نہ ظاہری حکومت ہو نہ ظاہری دولت ہو، مگر پھر بھی جبریل جھولا جھولانا فوراً محسوس کریں گے، ارے رضوان دردی بن کر آنا فوراً محسوس کرے گا۔ ایک سلوات کرے گا، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد یا علی، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد یا حسین۔ یہ تقوی سے ملتی ہے، یہ پاکیزگی کردار سے ملتی ہے، یہ بلندی کردار سے ملتی ہے۔ اب آپ کے واقعات سامنے پیش کر دو اور 8ویں امام اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ مامون نے جو ہمارے بہت بڑا بادشاہ تھا اور وہ جو تقریباً آدھی دنیا پر خوبصورت تھی آج کی پیریڈ میں، تو اس نے امام کو نائب بنا دیا تھا، اپنا ولی عہد بنا دیا۔ تو اب اتنی بڑی حکومت تھی کہ دکھا دیتی، اور آج جو انڈیا ہے، آج جو بھارت ہے، مامون الرشید کی حکومت جو تھی اس سے 3 گنا زیادہ تھی۔ آج جو ہمارا ہندوستان ہے تو 3 گنا زیادہ بڑی حکومت تھی۔ تو سمجھیے کہ بادشاہ کا جو ولی ہے ہوگا پھر کتنا بڑا مطلب ہوگا، کتنا بڑا اس کا شرف ہوگا۔ تو امام کیا کرتے تھے کہ جب دسترخوان بچتا تھا تو جو نوکر تھے وہ بھی ساتھ کرتے تھے، جو گھوڑے کی مالش کرنے والے جن کو سائز کہتے ہیں وہ بھی دسترخوان میں ساتھ بیٹھے ہیں، جتنے غلام ہیں سب ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اگر کہیں کہ کوئی گورنر آیا وہ بھی وہی کو بٹھا دیا، اگر کہیں کہ کوئی وزیر آیا تو وہی بٹھا دیا۔ اب ساتھ اب بڑے بڑے لوگ تھے، بڑی بےعزتی وصول کرتے تھے، بہت بےعزتی وصول کرتے تھے۔ تو ان لوگوں نے پیغام کہلوایا کہ دیکھیے، ارے آپ بٹھائیے ان کو، نوکروں کو بٹھائیے، غلاموں کو بٹھائیے، اپنے سارے جو ہے ان کو نوکر سب کو بٹھائیے، تو اتنا سا فرق کر دیا، اتنا تھوڑی سی اونچائی کے اوپر ہمارا دسترخوان بٹھا دیا کیجیے اور ذرا سا نیچے ان کا دسترخوان بٹھا دیا، تاکہ ہم میں ان میں تھوڑا سا فرق دنیا سے دیکھ لے کہ بھائی ہم گورنر ہیں، ہم وزیر ہیں، ہم دولت مند ہیں، ہم اتنے بڑے قبیلے کے سردار ہیں، ہمیں ذرا سا ایک بالش اونچا دسترخوان بٹھا دیا جائے، اور ذرا سا ایک بالش پیچھا وہ آپ جو نوکر ہیں وہ بیٹھ جائیں، جو گھوڑے کی مالش کرتا ہے وہ بیٹھ جائے، اسی طرح سے اور جو آپ کو غلام ہو بیٹھ جائے، تھوڑا سا تو فرق کر لیجیے۔ امام نے جواب دیا کہ دیکھو ہم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ بھی مٹی سے بنے، ہم بھی مٹی سے بنے، وہ بھی آدم و حوا کی اولاد، ہم بھی آدم و حوا کی اولاد۔ یاد رکھو امام کا جملہ سنیے کہ بلندی پر بیٹھ جانے سے بلندی نہیں ملتی، بلندی بلندی کردار سے ملتی ہے، کریکٹر بلند ہوگا تو بلند ہوگا۔ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد، حضور سرور کائنات محمد اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ وہ وہاں بھی طریقہ یہی تھا، کوئی غلام ہے وہ بھی برابر بیٹھا ہوا ہے، کوئی بہت ہی غریب آدمی ہے، پھٹے پڑے ہیں، ان کے بعد وہ برابر بیٹھا ہوا ہے، اور جو قبیلوں کے سردار ہوتے تھے وہ نہیں بناتے۔ اب قبیلوں کے سرداروں نے کہلوایا، کیونکہ ہسٹری میں جو آپ کے سامنے کر رہا ہوں کہ بہت سے جو مسلمان نہیں ہوئے تھے، کئی بہت بڑے بڑے قبیلوں کے سرداروں نے کہلوایا کہ ہم مسلمان ہونے کے لیے تیار ہیں، مگر آپ کے یہاں ہماری بے عزتی ہوتی ہے، ہمیں وہ عزت نہیں ملتی ہے، عزت ملنا چاہیے۔ تو لہٰذا جب بھی ہم آیا کریں آپ کے دربار میں، آپ کی خدمت میں آئے، آپ تھوڑی دیر کیوں غلام ہو، کون غریب لوگوں کو ان کے پاس پھٹے پرانے کپڑے تھوڑی دیر ان کو ہٹا دیں تاکہ وہ ہمارے برابر نہ بیٹھ پائیں، ہماری بڑی بے عزتی ہوتی ہے۔ اس شرط کے اوپر ہم مسلمان ہونے کے لیے اس زمانے میں رسول اللہ کے بعد بہت کم تعداد میں مسلمان ہیں، اور ایک قبیلے میں 5-5 ہزار لوگ ہوا کرتے تھے۔ تو ایک قبیلے کا سردار اگر مسلمان ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے 5000 لوگ مسلمان ہو جاتے اس کے ساتھ، تو بڑی طاقت ہو جاتی ہے رسول اللہ کی، بہت پاور رسول اللہ کی بڑھ جاتی۔
مگر رسول اللہ نے جواب دیا آج ہسٹری میں محفوظ ہے. آپ نے جواب دیا کیا کہہ رہے ہو تم کہ میں غریبوں کو اپنے پاس سے ہٹا دوں, میں غلاموں کو اپنے پاس سے ہٹا دوں, پہلے پھٹے حال کو اپنے پاس سے ہٹا دوں. میں اپنی شرطیں منوانے آیا ہوں, تمہاری شرطیں ماننے نہیں آیا ہوں. اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. تمہاری شرطیں ماننے نہیں آیا ہوں. اللہم صلی اللہ محمد. لبیک یا حسین. تمہاری شرطیں ماننے نہیں آیا ہوں, اپنی شرطیں منوانے آیا ہوں. میں ہرگز. اس کے بعد قرآن کی بہت سخت آیت نازل ہوئی, بہت سخت آیت نازل ہوئی کہ لا تطرد الذین یدعون بالغداۃ والعشی. یہ رسول ہرگز ہرگز ان مومنوں کو جو غریب ہیں بیچارے, جو پیسے والے نہیں ہیں, ہرگز ہرگز آپ سے پاس نہیں ہٹائیے گا, ہرگز ہرگز. اس کے بعد عجیب جملہ ہے وَإِن تَطْرُدْهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. اگر آپ نے ان کو اپنی بلد سے ہٹا دیا تو آپ کا شمار ظالموں میں ہو جائے گا. قرآن رسول اللہ سے کہہ رہا ہے کہ آپ اگر کسی غریب آدمی کو, کسی فقیر کو, کسی کم مایہ کو, کسی بیچارے پھٹے حال کو اگر آپ نے اپنے پاس سے ہٹا دیا ان قبیلے کے سرداروں کے لیے, تو آپ کا شمار ظالموں میں ہوگا, ظالموں میں ہوگا. اور قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم کسی ظالم کو کبھی عہدہ نہیں دیتے. اس کا مطلب ہے کہ دوسرے لفظوں میں کہا جا رہا ہے کہ آپ کی رسالت لے لی جائے گی, آپ کی نبوت لے لی جائے گی. دیکھیں کبھی کسی مومن کو اپنے پاس سے نہیں ہٹائیے گا ورنہ آپ کا شمار ظالموں میں ہو جائے گا. بہت توجہ چاہ رہا ہوں, قرآن کیا کہہ رہا ہے, اے اللہ کے رسول کبھی کسی مومن کو اپنے پاس سے نہیں ہٹائیے گا ورنہ آپ کا شمار ظالموں میں ہو جائے گا. تو یاد رکھیے کہ اگر رسول کسی اپنی بند سے کسی کو نکال رہے ہیں تو سمجھ لیجیے گا کہ اگر وہ مومن ہوتا تو رسول اپنی بند سے کو نہ نکالتا. اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. یا علی. اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. اللہم صلی اللہ محمد وآل. یا علی. پڑھ رہا ہوں, میں نے پڑھنی نعرہ حیدری. یا علی. بابا بلند نعرہ سلوات. اللہم صلی اللہ علی محمد. کیا لکھا ہے پوری یہاں سے بیٹھے لوگ دقت ہوتی ہے کہ ایک گھنٹہ میں بیٹھا ہوتا ہے لگاتار 3-4 دن. لیکن کب تک سلسلہ چلتا ہے, جب تک اللہ چلا رہا ہے سلسلہ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. رسول اللہ کا خاتمہ ہے. مجبوراً ان امیر لوگوں کو بھی آنا پڑا, بیٹھا آج مسلمان تو ہوئی ہے, آج مسلمان ہوئے. رسول اللہ کی نگاہیں دیکھا کرتی تھی کون کیا کر رہا ہے. اسے بہت بڑا امیر, بہت بڑا دولت مند رسول اللہ کی میں بیٹھا, ایک بیچارہ غریب جا کر بیٹھا اور یہاں کی رسول اللہ نے دیکھا. عجیب واقعہ پیش کر رہا ہے, یہ ہے اسلام, یہ ہے اسلام. اتنی تعریف رسول اللہ نے کی ہے. جیسے ہی وہ غریب آدمی وہاں بیٹھا کر بہت غریب اس امیر آدمی اس دولت مند آدمی تو رسول اللہ نے دیکھا کہ ہر ایک کو نظر تھی رسول اللہ جی کون کیا کر رہا ہے. اس نے ہلکا سا اپنے کپڑے کا دامن تھوڑا سا سمیٹ دیا. بیٹھا ہوا ہے, میں بیٹھا ہوں یہاں پر, یہ یہاں پر جو تباہ ہے یہ تو یہاں پر آگے بیٹھے رسول ہلکا سا اس نے اپنے کپڑے سمیٹ دیے تھوڑے سے. اب جو غریب پراور میں آ کر بیٹھا
تو اس دولت مند نے، اس امیر نے اپنا کپڑے ہلکے سے سمیٹ لیے، اپنا دامن ہلکا سے سمیٹ لیا۔ رسول اللہ نے کہا میں نے دیکھا تم نے کیا حرکت کی، میں دیکھ رہا تھا تم نے کیا حرکت کی ہے، جب یہ غریب تمہارے برابر میں آ کر بیٹھا تو تم نے دامن اپنا تھوڑا سا سمیٹ لیا کہ تم نے کیا کیا، کیا اس کے دامن سے اگر وہ ٹچ ہو جاتا تو کیا تمہاری دولت اس کی طرف چلی جاتی؟ رسول فرما رہے ہیں کہ اگر تمہارا دامن یہ کپڑا اگر اس غریب سے ٹچ ہو جاتا تو کیا تمہاری دولت اس کی طرف چلی جاتی یا اس کی غربت تمہاری طرف آ جاتی؟ تو یہ کام کیوں کیا؟ اور شرمندہ ہو گیا، اللہ کے رسول میں نے غلط کام کیا ہے اور میں اپنی چاہتا ہوں کہ اس کا دعویٰ ہو جائے، اس کی مکافات ہو جائے کہ جرمانہ دینا چاہتا ہوں، میں نے کام کیا میں جرمانہ دیتا ہوں۔ کہا کیا جرمانہ؟ کہ میں اپنی آدھی دولت غریب کو دے رہا ہوں۔ توجہ رہے میں اپنی بہت بڑا دولت مند تھا، اس نے کہا پہلے تو کام کیا بے خیالی میں کر لیا، لیکن اب میں چاہتا ہوں کہ جرمانہ ادا کر دوں۔ جرمانہ کیا ہے؟ میں اپنی آدھی دولت اس کو دے رہا ہوں، غریب کو دے رہا ہوں آدھی دولت۔ رسول نے کہا کہ دیکھو اگر وہ منظور کرے تبھی دینا۔ ارے کیا واقعہ ہے، اگر وہ منظور کرے تبھی دینا۔ تو اب رسول اللہ نے پوچھا تمہیں منظور ہے کہ اس کی آدھی دولت تم کو دے دی جائے؟ کہا نہیں مجھے منظور نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو اس کی دولت کے ساتھ ساتھ اس کا غرور بھی وہیں پر منتقل ہو جائے۔ سلمان بھیجو محمد وال محمد یا علی اللہم صلی اللہ محمد وال محمد۔ اور قرآن کی حوالت رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ یاد رکھیں قرآن میں اعلان ہو رہا ہے کہ صرف اور صرف جن کا تقویٰ ہے اس کا عمل قبول ہے۔ نہ مسلمان کا عمل قبول ہے نہ مومن کا عمل قبول ہے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، ہم صرف صاحبان تقویٰ کا عمل قبول کرتے ہیں۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، میرا اعلان نہیں ہے، اللہ کا اعلان۔ اور دوسرا اعلان کیا؟ اس سے بھی سب دوسرا اعلان یہ ہے کہ ہم نے جنت صاحبان تقویٰ کے لیے سزا رکھی ہے۔ اُزلفت الجنت للمتقین، ہم نے جنت متقین کے لیے سزا رکھی ہے۔ اب توجہ چاہوں جو جملے کرنا چاہتا ذرا سخت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ مومن جنت پہ جائے گا نہ مسلمان جنت پہ جائے گا، بلکہ صرف متقی جنت پہ جائے گا۔ تو صرف صاحبان تقویٰ وہ جنت پہ جائیں گے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، جس نے جنت پیدا کی ہے وہ کہہ رہا ہے، جس نے جنت خلق کی ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اُزلفت الجنت للمتقین، جنت صرف اور صرف صاحبان تقویٰ کے لیے ہے، صرف متقین کے لیے ہے۔ پھر قرآن نے کہہ دیا کہ جنت صرف متقین کے لیے ہے، تو مجھے کہنے کا حق حاصل ہے کہ نہ مسلمان جائے گا نہ مومن جائے گا، بلکہ صرف اور صرف متقی جائے گا۔ اور یاد رکھیے اب دوسری آیت تو کہہ رہی ہے کہ جو جائے میدان قیامت میں جو جس کا امام ہوگا وہ اس کے ساتھ ساتھ جائے گا۔ اگر امام غلط ہے تو جہنم میں لے جائے گا، اگر امام صحیح ہے تو جنت میں لے جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے بہت کاجوری بات بہت ہے۔ آپ دیکھیں کیا اعلان کیا کہ جنت میں صرف صاحبان تقویٰ جائیں گے، جنت میں صرف متقین آئیں گے، اور لے کر کون جائے گا؟ امام۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، ارے میدان حشر میں ہر ایک اپنے اپنے امام کے پیچھے ہوگا، اپنے اپنے امام کے پیچھے ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت میں لے جانے والا امام ہوگا، اور جنت میں جائے گا کون؟ متقین۔ جنت میں متقین جائیں گے، اور قرآن کہہ رہا لے جانے والا امام ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میدان حشر میں نہ خلیفۃ المسلمین کو ڈھونڈیے نہ امیر المومنین کو ڈھونڈیے، یہ دیکھیے امام المتقین کون ہے۔ ایک سلوات چہرے سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں،
آپ دیکھیں جتنے القاب آداب تھے وہ سب چرا لیے گئے، سب چرا لیے گئے، خلیفۃ المسلمین بن گئے، امیر المومنین بن گئے۔ آپ دیکھیں کہ جو افغانستان میں حکومت قائم ہوئی تھی اس پہ کون تھے؟ ملا عمر تھے۔ میں نے خود دیکھا ہے، مرتبہ جو پڑوسی ملک میں گیا اس زمانے میں ان کی حکومت تھی وہاں پر، آج سے 20 سال پہلے کی بات ہے، 25 سال پہلے کی بات ہے، وہ حکومت تھی۔ تو میں نے ان کا اخبار دیکھا، نیوز پیپر میں باقاعدہ ہیڈنگ تھی۔ کیا ہیڈنگ تھی؟ خلیفۃ المسلمین امیر المومنین ملا عمر یہ ارشاد فرما رہے ہیں، یہ ہیڈنگ تھی۔ اس کا ملا عمر کے بعد دوسرا کون بنا؟ ملا بغدادی۔ ان کے لیے بھی یہی ٹائٹل تھے، امیر المومنین خلیفۃ المسلمین۔ پوری توجہ چاہوں گا، امیر المومنین خلیفۃ المسلمین۔ ملا عمر کیا بنے؟ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین۔ بغدادی کیا بنا؟ ابو بکر بغدادی امیر المومنین خلیفۃ المسلمین۔ ارے جتنا سلسلہ چاہے بنی امیہ ہوں چاہے بنی عباس ہوں، آپ کو یہی دو ٹائٹل ملیں گے، خلیفۃ المسلمین امیر المومنین۔ مگر یاد رکھے مسلمان کہ میدان حشر میں نہ خلیفۃ المسلمین جنت میں لے جائے گا، نہ امیر المومنین جنت میں لے جائے گا، بلکہ امام المتقین جنت میں لے جائے گا۔ یہ ہوتا وہ ہے جو سوائے علی کے آج تک کوئی لے ہی نہیں سکا۔ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ دل فرجون بس ایک اسٹائل پہلے ہو کر کے اپنی بات زیادہ تقوی مانگی رہا تو بچوں زمانے کی جس کا کہ 7-5 منٹ ہونا یہ تقوی کیا ہے؟ تقوی کی جو ہے لٹرل میننگ ہے، ہم میں بیان کروں گا تو دیر میں بیٹھ جائیں گے تو پھر کوئی بہت زیادہ تفصیل بیان کرنا پڑے گا۔ تقوی جو آپ میں مانی ہے وہ ہے اللہ کا خوف، ڈر اللہ۔ جو اللہ سے جتنا زیادہ ڈرتا ہے وہ اتنی ہی زیادہ متقی ہے۔ اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر۔ اب یہی پڑھ جاتا ہوں میں جو باروں سے دو دن ڈرتا ہوں، ڈر اور خوف کی طرح اللہ سے ڈرو۔ تمام مولوی آپ کو یہی کہتے ہیں، تمام جو بات دیتے ہیں مسجدوں کو وہی آپ کو یہی کہتے ہیں، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرنا ہے کیونکہ ڈرتے کس چیزوں سے ہیں؟ کچھ سانپ ایک دم سے سامنے آ گیا، جلدی سے گھر کے بھاگے کیونکہ کھاتا نہیں معلوم ہے کہ گائے تھے کسی سفر کے اوپر کیا کہ سانپ دیکھیے آگے سے جنگل پڑا، پھر خوفناک شیر آدم کو وہ چیل پھاڑ کر کھا جائے گا۔ ہم ڈر کے اندر راستہ بدل دیا کہ بھائی کون اپنی جانتے وہاں پہ آدم کھوڑ شیر ہے، تو پھر آدم کھوڑ شیر سے ڈر گئے۔ ہم جا رہے سفر پر کہاں پہ جائیں گے ادھر، وہاں بھی 2-3 مرتبہ مسافروں کو لوٹا جاتا ہے، وہاں ڈاکو بیٹھے رہتے ہیں۔ ہم ڈر گئے، خوفزدہ ہو گئے، ہم نے کہا بھائی اپنے سفر کو ملتوی کریں، نہیں کہ وہ ڈاکو آپ کو پکڑ جائیں گے تو ہم سفر کریں گے۔ تو کس سے انسان ڈرتا ہے؟ سانپ مل گیا اس سے ڈر گئے، شیر سے ڈر گئے، ڈاکوؤں سے ڈر گئے، فلاں شخص بہت ظالم ہے، فوراً خوف محسوس ہوتا ہے کہ وہ تو بہت ظالم ہے، اس سے انسان ڈر جاتا ہے۔ تو ڈر ہوتا ہے خوفناک چیزوں سے، ڈر ہوتا ہے جس سے نقصان پہنچنے کا خطرہ ہوتا ہے، جس سے ظلم کرنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ بولے اللہ تو ارحم الراحمین ہے، اللہ تو ارحم الراحمین ہے، وہاں تو ظلم کا شائبہ بھی نہیں، وہاں تو صرف رحم ہی رحم ہے۔ آخر یہاں کو کہا جا رہا ہے کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف اختیار کرو۔ تو صاحبان کو خیر تشریف فرما ہے، علماء سے کبھی پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ایک ڈر تو وہ ہوتا ہے جو خوفناک چیزوں سے ہوتا ہے۔ سانپ سے انسان ڈر جاتا ہے کہ کاٹ لے گا تو مر جائیں گے، بھیڑیے سے، شیر سے، چیتوں سے انسان ڈر جاتا ہے کہ درندے چیز پاڑ کر کھا جائیں گے، ڈاکوؤں اور ظالموں سے انسان ڈر جاتا ہے کہ نقصان پہنچا دیں گے۔ تو ایک ڈر کی اعلیٰ ترین قسم ہے، ایک خوف کی اعلیٰ ترین قسم ہے، وہ کون ہے؟ وہ ہے احساس عظمت کا خوف۔ وہ احساس عظمت کا خوف ہوتا ہے۔ اس کی مثال پیش کروں تاکہ بچے بھی، چھوٹے چھوٹے بچے بھی سمجھ جائیں کہ احساس عظمت کا خوف کیا ہے۔ فرض کیجیے، مثال دے رہا تاکہ بات واضح ہو جائے، لکھنؤ میں جو مرجع وقت وہ تشریف لے آئے، جو آیت اللہ عثمان سے وہ تشریف لے آئے، اور ان کو کہا ہے کسی نہ کسی مکان میں ٹھہرنا تھا، کوئی نہ کوئی کا مہربان ہونا تھا۔
انہوں نے مجھے حقیق کہی تو مکان پر منتخب کر دیا کہ کیا میں اس کے گھر میں رہوں گا، میں اس کے گھر میں رہوں گا۔ ایک ہفتے تک وہ میرے گھر میں تشریف فرما ہے۔ کون ہے؟ مرد وقت کون ہے؟ مجتہد اعظم ہے۔ وہ میرے گھر میں رہے ایک ہفتے تک، انتہائی بااخلاق، انتہائی ملنسار، انتہائی رحیم و کریم، لیکن جب تک وہ رہیں گے میرے دل میں خوف رہے گا۔ میرے دل میں خوف رہے گا۔ کیا خوف رہے گا؟ کہ آپ اذیت پہنچا دیں گے، تکلیف پہنچا دیں گے، غصے میں آ جائیں گے، ڈانٹنے لگیں گے، یہ خوف نہیں، بلکہ خوف کیا ہے؟ احساس عظمت کا خوف ہے کہ کہیں میری طرف سے کوئی کام ان کی شان کے خلاف نہ ہو جائے، کہ میری طرف سے کوئی عمل ان کی شان کے خلاف نہ ہو جائے، ان کے مرتبے کے خلاف نہ ہو جائے۔ یہ ایک ڈر سے میرے دل میں رہے گا، ایک ڈر سے میرے دل میں رہے گا۔ اور جب وہ جانے لگیں گے انہیں توجہ چاہوں گا تو میں ان کی خدمت میں کہوں گا کہ آپ کے مرتبے کے مطابق میں آپ کی خدمت نہیں کر سکا، آپ کی شان کے مطابق میں آپ کی تعلیم و تقریم نہیں کر سکا۔ تو وہ یہ تھوڑی کہیں گے کہ کہاں میں کہا تم میرے مرتبے کے مطابق میری خدمت کر ہی نہیں سکتے تھے، میری شان کے مطابق تم میری جو ہے مہمان نوازی کر ہی نہیں سکتے تھے، بلکہ میری طرف سے معافی ہوگی، ان کی طرف سے شکریہ ہوگا کہ میں تمہاری خدمتوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میری طرف سے معافی، میری طرف سے معذرت اور ان کی طرف سے اظہار تشکر ہوگا۔ ایک بہت بڑے اعتراض کا جواب یہیں پر ہو جاتا ہے، کیونکہ معصوموں کی دعاؤں میں توبہ ہے۔ مولا علی کی جو دعائیں ہیں ان میں مولا علی توبہ مانگ رہے ہیں، چوتھے امام کی جو دعائیں ہیں ان میں چوتھے امام توبہ مانگ رہے ہیں۔ اب یہاں پر دشمن اعتراض کرتا ہے کہ توبہ تو گناہ پر ہوتی ہے، کبھی کوئی بے گناہ توبہ نہیں کرتا، توبہ تو گناہ پر ہوتی ہے، اور تم ان کو معصوم مانتے ہو، تم ان کو معصوم مانتے ہو، تم یہ توبہ کیوں مانگ رہے ہیں؟ اور اللہ بغیر گناہ کے سزا نہیں دے سکتا۔ بہت توجہ رہے، بغیر گناہ کی سزا نہیں دے سکتا۔ تو اگر یہ معصوم ہوتے اور درجہ عصمت پر فائز ہوتے تو یہ توبہ کیوں مان رہے ہوتے؟ اور اللہ بغیر گناہ کے سزا نہیں دے سکتا۔ تو میں کہوں گا یہ توبہ گناہ کی توبہ نہیں ہے، بلکہ احساس عظمت کی توبہ ہے کہ پالنے والے تیری عظمت کے مطابق، تیری شان کے مطابق ہم تیری عبادت نہیں کر سکے۔ تو اللہ کی طرف سے یہ جواب نہیں آیا کہ کہا میں کہا تم میری شان کے مطابق میری عبادت کر ہی نہیں سکتے تھے، بلکہ وہاں سے جواب کیا آیا؟ وَقَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، اے اہل بیت تمہاری خدمتیں تو ایسی ہیں کہ اللہ خود تمہارا شکریہ ادا کر رہا ہے۔ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ اس کا مطلب خلاصہ یہ ہے کہ عزت نہ دنیا سے ملتی ہے، نہ دولت سے ملتی ہے، نہ عہدوں سے ملتی ہے، بلکہ جتنا خوف الہی دل میں ہوگا، جتنا تقویٰ پاکیزگی کردار دل میں ہوگی، اتنی ہی بڑی عزت ہوئی۔ یہی کربلا والوں نے فیصلہ کیا۔ کربلا والوں نے فیصلہ یہ، ایک طرف دنیا تھی، ایک طرف عہدہ تھا، ایک طرف سلطنت تھی، ایک طرف حکومت تھی، اور دوسری طرف اللہ کی اطاعت۔ کربلا والوں نے، ورنہ امام حسین تو بڑے سے بڑا عہدہ مل سکتا، جب یزید کی حکومت کو مان لیتے تو پتہ نہیں کہاں کی حکومت مل جاتی، کہاں کی گورنری مل جاتی، بڑے سے بڑا عہدہ مل جاتا، مگر دین ختم ہو جاتا، مگر اسلام ختم ہو جاتا۔ امام حسین نے دولتوں کو ٹھکرا دیا، سلطنت کو ٹھکرا دیا، دولتوں کو ٹھکرا دیا، اور کربلا کی مصیبتوں کو دور کیا۔ امام حسین کی قربانی نہ دیتے تو آج اسلام نہ ہوتا۔ حقیقت یہی ہے، حقیقت یہی ہے۔ یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ خود کا کوئی بچہ جو ہے وہ بڑی اس کا ذہن جو ہے تو تشویش میں مبتلا ہو جائے، کیونکہ میں نے خود دیکھا کہ مولانا عارفوں کے بعد کتابچہ ہے، چھوٹا سا کتابچہ میرے پاس موجود ہے، مولانا آزاد نے لکھا ہے کربلا، انہوں نے کربلا میں لکھا ہے، اس کا عجیب ویڈیو میں نے لکھی ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ حسین کو بہت سے لوگ منع کر رہے ہیں کہ آپ نہ جائیے، کوفے نہ جائیے، نہ جائیے، تو حسین نہیں مانا۔ اگر ان کی بات مان لیتے تو حسین کی جان لیتا۔ یہ عبدالکلام آزاد جیسی شخصیت اور ہے بھی ایک
جناب ایک دن بات وہ بھی رو گئے تھے اور بھی بہت سی شخصیتیں تھیں وہاں پر، مکے بھی ان کو روکا جا رہا تھا اتنا غریب کو نہ جائیے، اور اس کے بعد بھی بات کہا نہیں مجھے جانا بس ایسے علاقے نہیں. تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں چاہے مولانا آزاد ہے کوئی کہ یہ بتائیے کہ جو مکے والے بڑے بڑے اصحاب حسین کو روک رہے تھے وہ کس لیے روک رہے تھے، اور حسین جو جا رہے تھے وہ کس لیے جا رہے تھے؟ جو روک رہے تھے وہ کس لیے روک رہے تھے؟ جواب ایک دم بات نے روکا ہے اور دوسرے لوگوں نے تاریخ نامے نے روکا ہے کہ پھرنا چاہیے آپ کو کر دیجیے. اس کے بعد امام حسین فرمایا نہیں میں جاؤں گا. تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جو روک رہے تھے ان کا مقصد کیا تھا، جو حسین جا رہے تھے ان کا مقصد کیا تھا؟ جو روک رہے تھے وہ حسین کی جان بچانا چاہتے تھے، اور حسین جو جا رہے تھے تو اسلام بچانا چاہتے تھے. حسین نے اپنی جان دے دی مگر اسلام کو بچا لیا. یہ ہے حسین کی قربانی. اور صرف اکیلے حسین کی قربانی، چھوٹے چھوٹے بچوں کی قربانی، اس میں عمر محمد بھی شامل ہے، جن میں کبھی جوانا کی اکبر بھی شامل ہے، جس میں 13 برس کے قاسم بھی شامل ہے، اور جس میں 6 مہینے کا علی اصغر بھی شامل ہے. تصور کیجیے کہ جب بوڑھے باپ کے ہاتھوں پر 6 مہینے کا بچہ 3 بھار کے تیر کا نشانہ بنا ہوگا تو اس باپ کے پیچھے 4 ہوا ہوگا. اور آپ یاد رکھیے خود ہمارے امام زمانہ نے فریاد کی ہے، ہر شہید کو سلام کیا ہمارے امام نے، یہ عباس آپ پر میرا سلام ہو، یہ علی پر آپ پر میرا سلام ہو، یہ قاسم آپ پر میرا سلام ہو. لیکن جب تنظیر سے علی اصغر پر سلام کیا ہے تو ہمارے زمانے کے عجیب و غریب جملے ہیں. امام نے ارشاد فرمایا ہے میرا سلام ہو اس 6 مہینے کے علی اصغر کے اوپر کہ جو 3 بار کے تیر سے جو ذبح ہو گیا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ تیر گلے میں چبھا نہیں تھا، کیونکہ ایک بھار کا تیر ہوتا، ایک نوک کا تیر ہوتا تو گلے میں چبھ گیا ہوتا، نہیں 3 نوکوں والا تیر تھا. تو جناب علی اصغر کے گلے پہ تیر پڑا ہے وہ 3 نوکوں والا، تو 3 بھار کہتے ہیں، 3 نوکوں والا تیر تھا. ننگی سی گردن چھٹی رہی تھی بلکہ 3 بھار کے تیر سے علی اصغر کی گردن تباہ ہو گئی تھی. کسی نے جب ماں کی آغوش پر علی اصغر پہنچے، جب جناب باپ کی آغوش پہ پہنچے ہیں تو ماں نے فریاد کی تھی اب مثلو کا اے میرے لال علی اصغر کہ تیرے ایسے ننھے ننھے بچے بھی دفع کر دیے جاتے ہیں. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں مجھے یہ بتائیے کہ کربلا والوں کی سب سے بڑی مصیبت ہے، آپ یاد رکھیے کہ علی اکبر کی شہادت سب سے بڑی مصیبت ہے، قاسم کا زندگی میں پامال ہو جانا سب سے بڑی مصیبت نہیں تھی. اب بار کے دونوں ہاتھ کٹ جانا یہ کربلا ہمارے بھی سب سے بڑی مصیبت تھی. یہ سب سے بڑی مصیبت نہیں تھی، سب سے بڑی مصیبت کے لیے تھی بازاروں درباروں میں بے پردہ بیویوں کا آنا. یہ سب سے بڑی ان کی مصیبت تھی، سب سے بڑا ابتحال یہی تھا. اس لیے جب بھی امام زین سے پوچھا جاتا تھا اے آقا سب سے زیادہ مصیبتیں کہاں پڑی، تو کربلا کا نام نہیں لیا بلکہ ارشاد فرمایا الشام الشام الشام. ارے سب سے زیادہ مصیبتیں شام میں آئی ہے. اس طرح ذلیل اور رسوا کر کے بازاروں میں لے جایا جا رہا تھا کہ جیسے زنجیبار کا کوئی غلام ہو جس کا کوئی یار مددگار نہ ہو. بس 2 جملے بتا کر کرنا چاہتا ہوں. دربار یزید سج رہا ہے کیونکہ یزید کو فتح آتی ہوئی ہے، اور مشہور سے یہ کیا ہے کہ کافر ہیں جو مارے گئے ہیں، کچھ خارجی مارے گئے ہیں. یزید کی بیوی تھی ہندا. یہ ہندا مدینے کی رہنے والی تھی، یہ مدینے کی رہنے والی تھی ہندا کی. یہ اس کی بیوی بن گئی شوبے قسمت سے بیوی بن گئی یزید کی، اور یہ اہل بیت کی چاہنے والی تھی. یہ مدینے میں رہتی تھی اور جناب زینب نے ایک مدرسہ قائم کیا تھا جس سے بچیاں اور عورتیں آگے پڑھتی. اس کا 7-8 برس کا سن تھا. اس کو شوق ہوا کہ مدرسے میں داخلہ ہو جائے اور امام حسین کی بہن سے نظر شادی کرو، علی کی بیٹی سے نظر شادی کرو. یہ خدمت میں پہنچی کہ شہزادی میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھے اپنا شاگرد بنا لیں، اپنے مدرسے میں داخل کریں. اس کے سر میں چادر تھی
7 رات کا دن ہو گیا تھا جب میں سب سے چادر نہیں جناب حضرت نے فرمایا کہ تو کیونکہ بے پردہ ہے 7 رات کا دن ہو گیا ہے تو تو چادر نہیں ہوتی ہے کہ میں تجھے اپنی شاہد نہیں ہوں جب تک تو پردہ نہیں کرے گی اس پر تب میں اپنی شاہد نہیں بنا سکتی. ہندا کہتی ہے کہ اس نے اس وقت وعدہ کیا کہ شہزادی میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں ہمیشہ پردے سے رہوں گی. اور تاریخ کے جناب حضرت اپنے ہاتھ سے چادر سی اپنے ہاتھ سے چادر سی ہندا کو دی ایک وعدہ کہ اس کو کبھی اتارنا نہیں اس کو ہمیشہ پہنے رہنا. ہندا نے وعدہ کیا کہ ہاں میں چادر کو نہیں اتاروں گی ہمیشہ پہنے رہوں گی. جب ہندا کو خبر جدید کی بھی ہندا کی جب خبر ہوئی کہ اس کے شوہر جدید کو فتح ہو رہی ہے اور ان لوگوں کو فتح ہوگی اس کی عورتیں لائی جا رہی ہیں عورتیں کٹے ہوئے سر لائے جا رہے ہیں تو اس کی جدید نے فرمایا تھی کہ میں سب منظر دیکھنا چاہتی ہوں. مجھے اجازت دے دی کہ میں دربار میں بیٹھ گیا. جدید نے اپنے تخت کے برابر ایک تخت اور چھوٹا سا بچھا دیا اس کے اوپر ہندا کو بٹھا دیا. ہندا پوری چادر ہو رہی اس تخت کے اوپر بیٹھی ہوئی اسی اپنی بیویوں کو دربار کے اندر لایا گیا. جناب صاحب میں اس نے کلثوم جیسی دربار میں داخل ہوئی جناب ام کلثوم کی نظر ہندا پر پڑ گئی. ہندا کو پہچان لیا. جناب صاحب نے فرمایا اے بیوی آپ دیکھ رہی ہیں تخت پر کون بیٹھا ہوا؟ جناب صاحب نے فرمایا ہاں میں بھی پہچانوں یہ ہندا ہے وہی کہ میری شاعری میں تو میرے مدرسے میں پڑھ چکی ہے. جناب کلثوم فرمایا کہ ہم کیسے بے پردہ کے سامنے جائیں. ارے ہم ہی نے اس کو پردہ دکھایا ہماری کہنے سے چادر چڑھی اور ہمارے سروں پر چادر نہیں ہم کیسے اس کے سامنے جائیں. جناب زینب فرمانے لگی کہ نہیں کیونکہ ہمارے پالو ہمارے چہرے چھپے ہوئے میں پہچان نہیں پا رہی لہٰذا ہم کو شرمندگی کے راستہ نہیں کرنا پڑے گا کہ ہمیں پہچان نہیں پائے گی. اور اس سے ہندا کے میرے سامنے سے تمام قیدیوں کو گزارے جائے اور 2 چیزوں کو نہیں رہتا سامنے سے قیدیوں کو گزارا جائے. جب جناب زینب ام کلثوم اس کے سامنے سے جوڑنے لگی تو ہندا نے کہا ٹھہر جاؤ یہ خواتین تم ٹھہر جاؤ میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں. مجبور ہے جناب زینب ام کلثوم کو ٹھہرنا پڑا. ہندا نے پوچھا یہ بتاؤ کہ تم تو رہنے والے کہاں ہیں تم کہاں کے رہنے والے. اب مجبوراً بتانا پڑا. جناب زینب تو سر جھکا کر کیا پوچھتی ہو ہم مدینے کے رہنے والے. جیسے ہی مدینے کا نام سنا ہندا تڑپ گئی بے چین ہو گئی. مدینے کے رہنے والے کہاں مدینے کے رہنے والے. جیسے مدینے کا نام سنا اور سنا یہ مدینے کے رہنے والی عورتیں ہیں تو کہا اچھا تم مدینے کے رہنے والی ہو تو ہمارے آقا حسین کو جانتی ہوگی. ہاں تیرے آقا کیا آقا بات بھی جانتی ہوگی کہاں آقا بات بھی جانتے کیا شہزادی علی اکبر کو کہاں شہزادی علی اکبر کے بات ایک ایک کر کے سب کے نام گنا رہی تھی. گناہ سے واقف فوقلا سے واقف جب سارے مردوں کے ناموں گنا چکی تو جناب زینب نے سر جھکا کر کہا اے ہندا تم نے سب مردوں کو پوچھ لیا لیکن خواتین کا نام نہیں لیا کسی عورت کا نام نہیں لیا. اس نے کہا خبردار کسی بیوی کے نام سے دربار میں نہ لینا کیونکہ شرابی کا دربار ہے یہ ایک بدکارستان کا دربار ہے. ارے کسی پان بیوی کے نام یہاں دربار میں نہیں لیا جاتا تھا. ارے ہرگز نام نہ لینا یہ سن دادا جناب زینب فرما رہی ہے. ارے چند نام لینا تمہیں گوانا نہیں ہے. میں وہی زینب ہوں ہمارا پورا خاندان مل گیا. اے شہزادی حسین کہاں ہے اے شہزادی خاتم کہاں ہے اے شہزادی علی اکبر کہاں ہے. بات کا ارے کٹے ہوئے سر جو تم کا تخت پر ہے یہ کوئی حسین کا سر ہے تو میرے بھیا عباس کا سر. یہ سننا تھا ہندا نے اپنے سر سے چادر کو یزید نے منظر دیکھا گھبرا کر آگے بڑھا. اے ہندا کیا غلط کیا تو نے اتنے بڑے مسئلے میں تو نے اپنی چادر اتار دی. میری عزت کا خیال نہیں کیا یہ کہہ کر آگے بڑھا اور اپنی آواز کو سر پر ڈھانکنا چاہ کے اس نے آواز نوٹ کر گئے. اے یزید تیری حیا کو کیا ہو گیا ہے تیری شرم کو کیا ہو گیا ہے. ارے اپنی بیوی کو بے پردہ دیکھنا گوارا نہیں مگر رسول کی نوازیوں کو علی کی بیٹیوں کو حسین کی بیویوں کو تو اس طرح سے بے پردہ بازار میں لے آیا ہے. اس طرح سے بے پردہ دربار میں لے آیا ہے.
اللہ